الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا ہے، جس میں اس سے پہلے بیان میں بتایا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے چچا ابو طالب نے دیکھ لیا. نماز ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علی سے کہا کہ بیٹا، تم ان کا ساتھ دیتے رہنا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، آپ بھی اسلام اور ایمان قبول کر لیجئے. انہوں نے کہا کہ بھتیجے، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسی طریقے سے خصوصی ملاقات کے ذریعے لوگوں کو دین سکھاتے رہے اور دین سمجھاتے رہے. اور صفا پہاڑ کے قریب میں حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مکان تھا جسے دار ارقم کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکان کو اپنے لیے درسگاہ بنا لیا. اب جو نئے مسلمان ہوتے ان کو وہاں پر دین سکھلایا جاتا، ایمان سکھلایا جاتا، ان کی نماز درست کرائی جاتی، ان کو کلمہ سکھایا جاتا. اسی طریقے سے آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ کے اندر دین کی محنت ہونے لگی. مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ جو مسلمان ہیں جن کو ہم سیریس نہیں لے رہے تھے، اب ان کی محنت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، مکے میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دشمنی کی درپے ہو گئے. اب مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، پریشان کیا جانے لگا، تکلیفیں پہنچائی جانے لگی. اور وہ صحابہ جو بڑے بڑے قبیلوں کے ذمہ دار تھے، یا وہ صحابہ جن کے پیچھے بڑے بڑے قبیلوں کی طاقت تھی، ان کو تو ستانے سے ڈرتے تھے اور پیچھے رہا کرتے تھے. لیکن وہ صحابہ جو غریب ہوتے تھے یا کسی کے غلام ہوتے تھے یا جن کے ساتھ کوئی بڑا قبیلہ نہیں ہوتا تھا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے رشتہ داروں نے چٹائی کے اندر لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد اس میں دھواں چھوڑ چھوڑ کر ان کو تکلیفیں دینے لگے تاکہ وہ اسلام سے اور ایمان سے پھر جائیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسیوں سے باندھ کر کوڑوں سے مارا گیا اور انہیں بہت تکلیفیں دی گئی تاکہ وہ بھی ایمان سے اور اسلام سے پھر جائیں، مگر انہوں نے بھی اسلام اور ایمان کو نہیں چھوڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ ابن خلف کے غلام تھے، ان کو کوڑوں سے مارا جاتا، ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور ان سے یہ کہا جاتا کہ دین کو چھوڑ دو، مگر وہ کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ غریب آدمی تھے، ان کو مارا جاتا، ستایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب سے سوال کیا کہ جب تم مسلمان ہو گئے تھے، جب تم ایمان میں داخل ہو گئے تھے، تو مکے والوں نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ وہ کہنے لگے، میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری کمر کو دیکھیے. حضرت عمر نے جب ان کی کمر کو دیکھا تو اس پر گوشت کا کوئی حصہ نہیں تھا. کہنے لگے، یہ کیا ہو گیا تمہارے کمر پر، گوشت کیوں نہیں ہے؟ حضرت خباب کہنے لگے کہ مکے والے ایک دن مجھے مار رہے تھے اور ایک جگہ آگ جل رہی تھی، انہوں نے مجھے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس جلتی ہوئی آگ پر جا کے لٹا دیا اور اس آگ کی وجہ سے میرا پورا جسم جل گیا. ایسی ایسی تکلیفیں صحابہ کرام کو دی گئی. جب ابو جہل کو پتہ چلا
کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام میں داخل ہو چکی ہیں تو ان کے شوہر کو ان کے بیٹے کو سخت تکلیفیں دی گئیں، اور ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 2 اونٹوں پر باندھ کر ان دونوں اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑا دیا، اور وہ بوڑھی عورت جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی وہ اپنی جگہ پر شہید ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کو اسلام کی خاطر شہید کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنا ستایا گیا۔ کتابوں میں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ ابن ابی معیط رسی لے کر آیا اور اس نے رسی کا پھندا بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا اور ڈال کر کھینچنے لگا، اور اتنی طاقت سے اس نے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکلنے لگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رسی سے آزاد کیا، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ستایا جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پتھروں سے مارا جاتا تھا۔ 3 سال تک اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھپ کر محنت کرتے رہے۔ جب نبوت کے 6 سال مکمل ہو گئے تو مشرکین مکہ نے ایک مشورہ کیا، اور اس مشورے میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہیں جن کو ہم لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے، یہ ہمارے لیے درد سر بن چکے ہیں، کوئی ایک آدمی جا کر ان کو سمجھاؤ۔ تو عتبہ ابن ربیعہ تیار ہوا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر محمد بن عبداللہ سے کہو کہ آپ کیوں ہمارے اندر دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے بھائی سے جدا ہو چکا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو چکا ہے، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم سارے قبیلے والے اتفاق رائے سے آپ کو پورے ملک عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، اگر آپ عرب کی سب سے حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ ابن ربیعہ کی پوری بات سنتے رہے، اور جب اس کی بات ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے سورہ حامیم کی یہ آیتیں تلاوت کی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، عتبہ ابن ربیعہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ محمد بن عبداللہ، خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے۔ اس آیت کا مطلب کیا تھا جسے سن کر عتبہ ابن ربیعہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے؟ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کے بارے میں نازل فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود پر نازل کیا تھا۔ اگر تم ابھی بھی متنبع نہیں ہوگے تو یاد رکھو تمہارے اوپر بھی وہی عذاب آئے گا، وہی طوفان آئے گا، وہی زلزلے آئیں گے، وہی بجلیاں کودیں گی جو قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر آئے تھے۔ چونکہ قوم عاد اور قوم سمود جو قومیں ہیں وہ عرب کی ہی قومیں ہیں۔ آج بھی وہاں پر قوم عاد اور قوم سمود کے زمانے کے بڑے بڑے کھنڈرات ہیں جہاں پر قوم عاد اور قوم سمود رہا کرتی تھی۔ ان کی بستیاں جو اجڑ گئی، تباہ ہو گئیں، ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو عرب کے لوگ جانتے تھے کہ قوم عاد اور قوم سمود کون تھے،
تو عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ ایسا مت کیجیے، جو عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر آیا تھا ہم وہ عذاب نہیں چاہتے ہیں۔ اور عتبہ کا دل بھی ایک دم نرم پڑ گیا۔ اور دوسری طرف جو مشرکین مکہ تھے وہ سارے کے سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد بن عبداللہ کا کیا جواب آتا ہے، کیا وہ عتبہ ابن ربیعہ کی پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ سب انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ نے جا کر ان لوگوں کو سمجھایا اور سرداران قریش سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد بن عبداللہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ اگر محمد بن عبداللہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کر دیتا ہے اور پورا عرب مسلمان ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے بھتیجے ہیں، تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے کے ہیں، اور وہ اگر اپنے مشن میں ناکام ہو جاتے ہیں تو تمہارے لیے خوشی کی بات ہے کہ بغیر تمہارے کچھ کیے ہی تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا۔ مگر میری رائے یہی ہے کہ ان کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سرداران قریش کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ تم نے محمد بن عبداللہ کی دعوت کھائی ہے، تمہارا مزاج تھوڑا سا بدلا ہوا معلوم ہو رہا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہارے اوپر جادو یا سحر کا اثر کر دیا ہے۔ اس لیے کہ مشرکین عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جادو ہے، جو آپ کے کلام کو سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو سرداران قریش تھے انہوں نے دوسرا مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ سارے کے سارے سرداران مل کر محمد بن عبداللہ کے چچا ابو طالب سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، کم سے کم تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ تمہارا بھتیجا ہلاک ہو جائے گا۔ اب سارے سرداران قریش تھے جن میں ابو جہل تھا، عتبہ ابن ربیعہ تھا، ولید ابن مغیرہ تھا، امیہ ابن خلف تھا، یہ سارے کے سارے سرداران قریش مل کر ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا اے ابن عبد المطلب، تم مکے کے شریف آدمی ہو، لیکن تمہارے بھتیجے کی جو حرکتیں ہیں ان کی حرکتوں نے تم کو بھی بدنام کر دیا ہے، اس لیے ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ پیشکش لے کے آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ جس طریقے سے انہوں نے خاندان کو توڑ دیا ہے، جس طریقے سے وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ اگر وہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی تمام حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں، تو وہ جو چاہیں گے ہم ان تمام چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تمام عرب کے شرفاء آپ کی خدمت میں یہ پیشکش لے کر آئے ہیں کہ کم از کم آپ ان کو سمجھائیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے بھتیجے کو بلاتا ہوں اور آپ لوگ ان سے جو باتیں کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، اور اگر وہ آپ کی پیشکش کو قبول کر لیتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ ان لوگوں نے یہ پیشکش کی اور یہ کہا کہ اے محمد، آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عرب کا سب سے زیادہ مالدار بنا دیا جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ عرب کے سب سے حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کرا دیا جائے تو ہم لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم سارے سرداران مل کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہ آیتیں تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا تھا، جس کے اندر مشرکین مکہ کو ایک اللہ سے ڈرنے کا اور ایک اللہ کی توحید کی اقرار کا حکم دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ آیتیں پڑھ کر سنانے لگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا کہ یاد رکھو، اگر تم لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو گے تب بھی میں وہی کام کروں گا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اور میں تم لوگوں کے سامنے بس ایک ہی بات رکھتا ہوں کہ تم سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو تم لوگ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔
اب مشرکین مکہ شرمندہ ہو گئے۔ ان تمام لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ تم ہماری باتوں کو قبول کر لو ورنہ تمہارے اوپر برے حالات آنے والے ہیں۔ انہوں نے تو الٹا ہی ہم سے کہا کہ تم ہماری باتوں کو قبول کر لو، اور اگر تم ایمان میں داخل نہیں ہوگے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اب وہ سارے مشرکین مکہ کے سرداران وہاں سے اٹھ کر نکل گئے۔ اب حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو بھتیجے، میں بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بدن میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ مشرکین آپ کے اوپر حملہ کریں گے، آپ کو ستائیں گے اور میں آپ کا دفاع کر سکوں۔ مجھ میں اب وہ طاقت نہیں رہی، نہ میں ان کے ساتھ جنگ کر سکتا ہوں نہ لڑ سکتا ہوں، اس لیے کہ ابو طالب جو تھے وہ قبیلے بنو ہاشم کے سردار تھے۔ مشرکین تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے درپے ہو جاتے، آپ پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن اب تک وہ یہ قدم اس لیے نہیں اٹھائے تھے کہ بھلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بھی ستا لیں لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے۔ ان کا قبیلہ بنو ہاشم وہ کمزور نہیں ہے، اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے ڈرتے تھے۔ لیکن جب چچا ابو طالب نے کہہ دیا کہ بھتیجے میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے اندر اب وہ طاقت نہیں رہی ہے کہ میں آپ کا دفاع کر سکوں، اس لیے بھتیجے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مشرکین مکہ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کو جو آپ دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان سارے کاموں سے باز آ جائیے، ان سارے کاموں کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے رنجیدہ ہو گئے، تھوڑے غمگین ہو گئے، آپ کا چہرہ افسردہ ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جو ہمت سے کام کر رہے تھے اسی وجہ سے کہ آپ کو چچا کا سپورٹ تھا۔ بھلے ہی چچا خود ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر لوگ ڈرتے تھے کہ یہ ابو طالب کے بھتیجے ہیں۔ آج چچا نے جب دونوں ہاتھ کھینچ لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے رنجیدہ ہو گئے، مگر کام تو آپ کو کرنا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان، اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دے کر مجھے بھیجا ہے، یاد رکھیے آپ میرا ساتھ دیجئے یا نہ دیجئے، یہ کام تو مجھے ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کام کو غالب کر کے رہے گا اور یا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، مگر کام تو مجھے کرنا ہی ہے، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کی ہمت دیکھی اور یہ حوصلہ دیکھا کہ میرے اس بات پر میرا بھتیجا تھوڑا سا غمگین ہو گیا ہے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی اور کہا کہ بھتیجے اگر تو اپنے کام کے اندر ثابت قدم ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بھلے ہی میں مسلمان نہیں ہوا ہوں لیکن میں آخری سانس تک تیرا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اب آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔